تو جناب آج بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل زرد پتوں کا بن کی ایپیسوڈ نمبر 22 کے ریویو اور سٹوری کی۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر نوفل مصیبت میں پڑ گئے۔ نادیہ صاحبہ جو بندی تھی وہ جو کہ کالج فیلو ہے مینو کی، انہوں نے الزام لگا دیا عزت پہ حملہ کرنے کا، تو بہت بری طرح پھنس چکا ہے۔ اور اب ملک نادر جو ہیں اس کی ڈسپینسری جاتے ہیں، بڑے غصے میں ہاتھ رکھتے ہیں اپنا تاکہ بلڈ پریشر چیک ہو۔ بلڈ پریشر چیک ہوتا ہے وہ زیادہ نکلتا ہے، تو کہتا ہے اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، نوفل سے پوچھتا ہے۔ نوفل کہتا ہے آپ کو نمک کم کھانا ہے، ورزش وہ کیا کہتے ہیں واک کرنی ہے۔ کہتا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس لڑکی کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ تو کہتا ہے کیا مطلب کیا کرنا ہے؟ تو کہتا ہے پرچہ کٹوانے کا سوچ رہے ہیں تمہارے لیے خلاف، جیسے نسرینی کٹوانے گئی ہے شہر۔ تو کہتا ہے تو کٹوا دیں، میں تو تیار ہوں، میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، میں بالکل تیار ہوں، وہ لڑکی صحیح نہیں بات جھوٹ بول رہی ہے، میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے اچھا۔ پھر نہ اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے، باہر نکل کے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں جس میں مینو کے بھائی سامنے سامنے ہوتے ہیں، انہوں کہتے ہیں اب جب تک نا یہ جو کیس ہے یہ اب پولیس اور یہ قانون سالو کرے گا، اور جب تک یہ سالو نہیں ہو جاتا، ڈاکٹر نوفل جب تک بے گناہ ثابت نہیں ہوتا، تب تک کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی ماں جو ہے وہ بیوی کسی کی بھی ادھر اس ڈسپینسری میں نہیں آئے گی۔ یہ سب کہہ کے جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، نعرہ میں سمجھ میں نہیں آئے، پتہ نہیں کیا بول رہے ہوتے ہیں نعرے میں۔ تو پھر اس کے بعد نا یہ وہاں جاتے ہیں، نادیہ کے ابا اور بھائی جو بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں، ان کو بولتے ہیں روٹی شوٹی کھائی؟ تو کہتے ہیں 2-3 دفعہ کھائی، پتہ نہیں کتنی، 2 دفعہ تو کھا لی۔ تو کہتا ہے خیر وہ جو یہ کیس ہے نادیہ کا، اس کی جو ہے اللہ ہی سالو کرے گا، نہیں اللہ نہیں قانون سالو کرے گا، اور تمہیں تو پتہ ہے، اس کے بھائی سے کہتے ہیں کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ گواہوں کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو کہتا ہے اس کے گواہ کہاں سے آئیں گے، یہ کوئی سامنے تھوڑی ہوا۔ تو کہتا ہے ہاں ایسے کام چھپ کے ہوتے ہیں، سامنے تو نہیں ہوتے، لیکن منظور جو ہے نا گواہی دے گا، منظور اور لوگوں بھی جمع کر لو گواہ۔ بس یہ سب کہہ کے ان کو روانہ کر دیتا ہے تسلی دے کے۔ اتنے میں منظور کہتا ہے کہ ملک صاحب آپ تو ایک گواہ تو میں ہو گیا، میں باقی کا انتظام کروں؟ کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کیا مطلب؟ تو کہتا ہے جب نوفل نے کچھ نہیں کیا، یہ لڑکی فل جھوٹ بول رہی ہے اور کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتا ہے اگر آپ کو پتہ ہے اس نے کچھ نہیں کیا تو آپ نے اتنی پہرا کیوں لگایا اس پہ 24 گھنٹے کا؟ تو کہتا ہے وہ اس لیے ایم ہی لگایا ہے۔ کہتے کچھ راز ہیں جو میں وقت آئے گا تو اللہ پاک نے چاہا تو کھولوں گا، اور بس یہ کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ اچھا اس سے پہلے کا سین یہ ہوتا ہے کہ سرتاج چاچی اور کیا کہتے ہیں، کیا نام ان کا، سرتاج چاچی اور جو چاچا ہیں وہ بھی ڈسپینسری آتے ہیں، وہاں پر جو ہے نا ان سے بات کرتے ہیں اس سے نوفل سے، اور پھر نا اس کے بعد فون جو ہے افضل چاچا اس کا تار ٹھیک کرتے ہیں، چپکا کے صحیح کرتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں، تو فون بجنا شروع ہوتا ہے، تو پتہ چلا جی وکیلنی کا فون آتا ہے۔ وہ کہتی ہے نسرین سے بات کر لو۔ نسرینی جو ہے وہ نوفل کو رو کے دعائیں کرنے دیتی ہے، دعا میں بڑے اچھے الفاظ ہوتے ہیں، وہ کہتی ہے جہاں تیرا پیر پڑے وہاں اللہ خیر کرے، کچھ اس طرح سے کہتی ہے، تو وہاں اللہ تیری خیر کرے، کچھ اس طرح سے بولتی ہے، اور بہت صحیح دعائیں دیتی ہے۔ کہتی ہے تو کہتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے رانی کا پرچہ کٹ گیا، اور نہ صرف پرچہ کٹ گیا بلکہ اس کے جو مجرم ہیں وہ بھی گرفتار ہو گئے دونوں۔ وہ تو کہتے ہیں اچھا، وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور یہ جو سینرز میں دکھاتے ہیں کہ وکیلنی کے ایکسپریشنز اور یہ جو رانی کے ماں کے ایکسپریشنز ہیں، یہ سین بہت اچھا کیپچر ہوا ہے کہ آپ کو فیل کرتے ہیں اس کیونکہ آپ کو رانی جو بچی یاد آ جاتی ہے، اور آپ سوچتے ہیں اوکے اچھا، اور وکیلنی نے جس طرح سپورٹ کیا ہے اپنے ایک سوچیں دوست کے کہنے پہ، تو یہ سین بڑا اچھا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد نا وہ کہتا ہے نوفل نا چچا اور چچی رشید جو سرتاج اس سے کہتے ہیں میں بھی آتا ہوں، باہر جاتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ یہ جو ہے اس طرح سے فائنلی پرچہ کٹ گیا۔ پھر دکھاتے ہیں کہ ملک نادر کے یہاں جو بندہ ہے ان کا، وہ کہتا ہے سر جی آپ کو پتہ ہے وہ تو بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اب ان کو تو بیک گراؤنڈ نہیں پتا نا وہ کیوں رو رہا تھا، وہ تو اس لیے رو رہا تھا نا کیونکہ رانی کا پرچہ فائنلی کٹ گیا اور مجرم بھی گرفتار ہو گئے، تو ایک چیز تو ریپ اپ ہو گئی ہے فائنلی اس ڈرامے میں۔ دکھاتے ہیں کہ یہ جو نہیں ہے مینو، یہ جو ہے آدھی رات کو
بغیر چپل پہنے دیواریں کودتی پھاندتی جو ہے وہ نوفل کے پاس پہنچتی ہے، اور وہاں لنگڑا لنگڑا کے چل رہی ہوتی ہے، پہنچ جاتی ہے، سب اس کو خط تھماتی ہے، کہتے ہیں تم کیوں آئی ہو؟ تو کہتا ہے میں کہتی میں آپ کو دیکھنا آئی تھی ایک نظر، بس اب دیکھ لیا۔ تو کہتا اب جاؤ، خط نکال کے دیتی ہے، آستین میں پتہ نہیں کہاں چھپایا ہوتا ہے، تو کہتی ہے آپ کے خط کا جواب، اور کہتی ہے یہ لوگ پھر بعد میں یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ اب تو لگتا ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں تمہیں ادھر نہیں آنا چاہیے تھا، ویسے ہی اتنا مسئلہ وہ ہوا ہوا اور مصیبت آ جائے گی۔ تو کہتا ہے یہ دونوں کہتے ہیں کہ اب تو خط و کتابت سے ہی بات ہوگی، تو کہتی ہے خط کا انتظام کون کرے گا لانے لے جانے کا؟ تو کہتے ہیں وہ پھر دونوں ہی سلیوشن نکالتے ہیں کہ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ اچھا خیر، یہ پھر اس کو چھوڑ کر آتا ہے تو گیٹ کے باہر جو ہے نا، اینڈ اس پہ ہوتا ہے کہ گیٹ کے باہر کوئی کھڑا ہے، اور وہ کون ہے ہمیں نہیں پتا، وہ ہمیں اگلی قسط میں پتہ چلے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ نا وہ وکیل نے نا ایک اور دفعہ کال کرتی تو افضل کمپاؤنڈر فون اٹھاتے ہیں، تو وہ اس کو کہتے ہیں، وکیلنی سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر تو نہیں ہے مگر تمہیں نسرین سے بات کروا دو۔ نسرین سے بات کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں تم آ جاؤ واپس، اب تو کیس کا ہو گیا معاملہ۔ تو کہتی ہے جب تک کیس آگے تک چل رہا ہے میں یہیں رہوں گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب میں وہاں آ کے کیا کروں، گاؤں میں کچھ ہے ہی نہیں میرے لیے۔ تو کہتے ہیں تمہارا گھر ہے؟ تو کہتی ہے وہ میرا گھر نہیں ہے اب، کیونکہ وہ تو اشرف کا گھر ہے۔ تو کہتا ہے میرا گھر، یا میں فلاں پتہ نہیں کہاں چلا جاؤں، شفٹ ہو جاؤں گا، تم یہاں میرے گھر آ جاؤ، یا رانجھا رانجھا چاچا کون ہے تو ان کے گھر چلے جاؤ، وہ کرائے پہ دے دیں گے، مطلب اس طرح کہتا ہے۔ تو کہتی ہے تم آ جاؤ شہر کسی دن ملنے مجھ سے، یہ اس کو انوائٹ کرتی ہے۔ تو یہ تھی ساری کہانی، اور میرے خیال سے میں پھر ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ میں نے کچھ پارٹ مس کیا، لیکن بڑے اچھے سے، بڑا کہتے ہیں نا پوئٹک انداز کے ڈائلاگز ہوتے ہیں بعض اوقات، جو آپ اچھا وہ ایک سین تو میں بھول ہی گئی، جب مینو اس سے ملنے جاتی ہے نا نوفل سے، تو وہ دیکھتا ہے نا کہ لنگڑا کے چل رہی ہے، تو اس کو کہتا ہے یہ کیا ہوا ہے؟ تو کہتی ہے وہ میں ننگے پیر آئی تھی تو اس لیے۔ تو کہتا ہے دوائی لگاتا ہے اس کے، تو میں اس کے بالوں کو ہاتھ لگانا چاہ رہی ہوتی، نہیں لگا پاتی، تو پھر کہتی ہے آپ کے بال بہت اچھے ہیں، میں ہاتھ لگا لوں، تو وہ ہاتھ لگانے کو دیتا ہے وہ بڑا سین مزے کا ہوتا ہے۔ تو بس یہ سین ہوتا ہے، اور باقی اچھا جب ڈاکٹر نوفل رو رہا ہوتا ہے نا تو اس کے پیچھے جو گانا ہے وہ بھی بہت اچھا تھا، اور دوسری ایک اور بات جو خاص ہے وہ کہ چچی سرتاج کو اور جو ان کے ہسبینڈ ہیں ان کو نوفل بتا دیتا ہے کہ میں مینو کو پسند کرتا ہوں، اور یہ بات وہ مینو کو بتا دیتے کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، تو مطلب فکر نہ کرو، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، اور تم ابھی ملنے مت جاؤ، پریشانی ہو، ہم تمہارا میسج اس کو کنوے کر دیں گے۔ لیکن وہ اس کے باوجود بھی آدھی رات کو جاتی ہے، تو اب اس کے کانسیکوینسز جو ہے اس کو بھگتنے پڑیں گے، یہ ایک سین ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے بھائی وغیرہ جو ہے وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں، سمجھا کے ہوتا ہے، وہ بتا رہے ہوتا ہے کہ دیکھو اب تو یہ سب باتیں پتہ چل گئی ہیں، مینو کو بھی اور کسی کو بھی جانا نہیں چاہیے ڈاکٹر نوفل کے پاس۔ تو ان کی اماں بھی کہتی ہیں کہ ہاں سمجھدار ہے مینو، وہ نہیں جائے گی، مجھے نہیں لگتا اب آئندہ کبھی جائے گی نوفل کے پاس یا اس سے ملے گی۔ تو یہ سارا سین ہوتا ہے بس، اور اس کے بعد ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے، اور بس اب ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ڈرامے کے ریویو اور سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے تھینک یو۔